پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے زیر پرورش ان کے بچے ہیں، لیکن وہ معاشی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاشی اعتبار سے مالدار ہے، ان کا کاروبار کا دائرہ وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی کہ ہمارے چچا ابو طالب اپنی اولاد کو پرورش میں لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کے بچوں کی پرورش کا ذمہ ہم لے لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیار ہوئے، پھر ابو طالب کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بیان کی تو چچا ابو طالب نے کہا کہ میرے جو بچے ہیں حضرت علی اور جعفر، ان کو تم لے جا سکتے ہو، ان کو پرورش میں رکھ سکتے ہو، عقیل میرے پاس رہے گا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر اگر کوئی کمزور ہے، اس کی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، تو ایک مدد تو یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر اس کی مدد کر دی جائے، کچھ پیسے دے دیے جائے، کچھ وقت کا کھانا دے دیا جائے، یہ وقتی مدد ہے، اس سے اس کا معیار زیادہ بلند نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو سب سے بہتر طریقہ مدد کا یہ ہے کہ اس کے بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لی جائے، اس کے بچے کے تعلیم کی ذمہ داری لے لی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس بچے کی آپ پرورش کریں گے، اس کو تعلیم دیں گے تو اس کا معیار بلند ہوگا۔ جب اس کا معیار بلند ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر اس کے خاندان کا معیار بلند ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ نہ کیا جائے کہ ہم عاشق رسول ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم محب نبی ہیں، عشق نبوت کی چنگاری ہمارے دل میں فروزہ ہیں۔ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی دستور یہ ہے اگر کسی سے حقیقی محبت ہو جاتی ہے تو اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے، اس کے کردار کو اپنایا جاتا ہے، اس کے اخلاق کو اپنایا جاتا ہے، اس کے افعال کو اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے۔